चचा शक्कर कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे लिया करते, घर भर को तिगनी का नाच नचा देते। आ बे लौंडे, जा बे लौंडे, अरे ये कीजियो, अरे वो दीजियो। घर बाजार एक हो जाता। अरे दूर क्यों जाऊं, परसों पढ़ ले रोज का जिक्र है, दुकान से तस्वीर का चौखट्टा लग कर आया। उस दिन तो दीवान खाने में रख दी गई। कल शाम को कहीं चची की नजर उस पर पड़ी। बोली, छुट्टन के अब्बा, तस्वीर कब से रखी हुई है, खैर से बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गई तो बैठे बिठाए ₹2 का दगना लग जाएगा। कौन टांगेगा इसको? टांगता और कौन? मैं खुद टांगूंगा। कौन सी ऐसी जुए शीरडानी है, रहने दो, मैं अभी सब कुछ खुद ही किए लेता हूँ। कहने के साथ ही शेरवानी उतार चचा तस्वीर टांगने के पैदर पे हो गए। इमामी से कहा, बीवी से 2 आने पैसे लेकर मीखे ले आ। इधर वो दरवाजे से निकला, उधर मुदे से कहा, मुदे, अरे ओ मुदे, जाना, जरा जल्दी जाना इमामी के पीछे, कहियो 3 इंच की हो मीखे, भाग कर जा। जा लीजिए, उसे रास्ते ही में लीजिए। लीजिए जनाब, तस्वीर टांगने की दाग बेल तो पड़ गई। अब आई घर भर की शामत। नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे, अरे ओ नन्हे, जाना जरा मेरा हथौड़ा ले आना। नब्बू, जाओ अपने बस्ते में से चख्ती ले आना, और सीढ़ी की जरूरत भी तो होगी हमको। अरे भाई लल्लू, जरा तुम जाकर किसी से कह देते सीढ़ी यहाँ लाकर लगा दे, और हाँ देखना, वो लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी लेते आते तो खूब होता। छुट्टन बेटे, अरे ओ मेरे प्यारे छुट्टन बेटे, चाय पी ली तुमने? जरा जाना तो अपने उन हमसाए के घर, मीर बाकर अली के घर, कहना अब्बा ने सलाम कहा है और पूछा है आपकी टांग अब कैसी है। और ये कहियो, वो जो है ना आपके पास, क्या नाम है उसका, अरे एलो भूल गया, पलोल सा के टलोल सा, अल्लाह जाने क्या था, खैर वो कुछ ही था। तो यूं कह दीजिए कि वो जो आपके पास आला है ना, जिससे सीधा मालूम होती है, वो जरा दे दीजिए, तस्वीर टांगनी है। जरा जाइयो मेरा बेटा, बहुत अच्छे हो तुम, पर देखना सलाम जरूर करना और टांग का पूछना ना भूलना। अच्छा, ये तुम कहाँ चल दिए लल्लू? कहा जो है जरा यही ठहरिए रहो, सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको। आ गया इमामी, ले आया मीखे, मुद्दा मिल गया था, 3-3 इंच की ही है ना, बस बहुत ठीक है। ए लो, सुतली मनवाने का तो नाम ख्याल ही ना रहा। अब क्या करूं, जाना मेरा भाई जल्दी से, हवा की तरह जाओ और देखो, बस गज हवा, 1.25 गज हो सुतली, ना बहुत मोटी हो ना पतली, कह देना तस्वीर टांगने को चाहिए है। ले आया। ओ दद्दू, दद्दू कहाँ गया? दद्दू मियाँ, उसी वक्त सबको अपने अपने काम की सूची है, यूं नहीं कि आकर जरा हाथ बटाए। यहाँ आइयो, तुम कुर्सी पर चढ़कर मुझे तस्वीर पकड़ाना। लीजिए साहब, खुदा खुदा करके तस्वीर उठाने का वक्त आया, मगर होनी शुद्ध। चचा उसे उठाकर जरा वजन कर रहे थे कि हाथ से छूट गई, गिर कर शीशा चूर चूर हो गया। हाय है कहकर सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। चचा ने कुछ खफीफ होकर चूं का मुजाहरा किया, मुआयना शुरू किया। वक्त की बात, उंगली में शीशा चुभ गया, खून की तिल्ली बंध गई। तस्वीर को भूल अपना रुमाल तलाश करने लगे। रुमाल कहाँ से मिले? रुमाल था शेरवानी की जेब में, शेरवानी उतार कर ना जाने कहाँ रखी थी। अब जनाब घर भर ने तस्वीर टांगने का सामान तो ताक पर रखा और शेरवानी की ढूंढिया पड़ गई। चचा मियाँ कमरे में नाचते फिर रहे थे, कभी इससे टक्कर खाते, कभी उससे। सारे घर में से किसी को इतनी तौफीक नहीं कि मेरी शेरवानी ढूंढ निकाले। उम्र भर ऐसे निकम्मों से पाला ना पड़ा था।
اور کہا کیا جھوٹ کہتا ہوں کچھ، 6 آدمی ہیں اور ایک شیروانی نہیں ڈھونڈ سکتے جو ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے میں نے اتار کر کہیں رکھی ہے۔ بھائی بڑے اتنے میں آپ کسی جگہ سے بیٹھے بیٹھے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیروانی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب پکار پکار کر کہتے ہیں ارے بھائی رہنے دینا، مل گئی شیروانی، ڈھونڈ لی ہم نے خود اپنی شیروانی، تم کو تو آنکھوں کے سامنے بیل بھی کھڑا ہو تو نظر نہیں آتا۔ آدھے گھنٹے تک انگلی بندھتی بندھاتی رہی، نیا شیشہ منگوا کر چوکھٹے پر چڑھا اور تمام قصہ طے کرنے پر 2 گھنٹے بعد پھر تصویر ٹانگنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اوزار آئے، سیڑھی آئی، چوکی آئی، شمع لائی گئی، چچا جان سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں اور گھر بھر جس میں ماما اور کہاری بھی شامل ہے نیم دائرے کی صورت میں امداد دینے کو کیل کانٹے سے لیس کھڑا ہے۔ 2 آدمیوں نے سیڑھی پکڑی تو چچا جان نے اس پر قدم رکھا، اوپر پہنچے۔ ایک نے کرسی پر چڑھ کر میخیں بڑھائیں، ایک قبول کر لی، دوسرے نے ہتھوڑا اوپر پہنچایا، سنبھالا ہی تھا کہ میخ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ پھر سیانی آواز میں بولے اے لو، اب کم بخت میخ چھوٹ کر گر پڑی، دیکھنا کہاں گئی؟ اب جناب سب کے سب گھٹنوں کے بل ٹٹول ٹٹول کر میخ تلاش کر رہے اور چچا میاں سیڑھی پر کھڑے مسلسل بڑبڑا رہے، ملی؟ ارے کم بخت تو ڈھونڈو بھی، اب تک تو میں 100 مرتبہ تلاش کر لیتا، اب میں رات بھر سیڑھی پر کھڑا کھڑا سوکھا کروں گا، نہیں ملتا دوسری ہی دے دو بھائی اندھو۔ یہ سن کر سب کی جان میں جان آئی، تو پہلی میخ ہی مل جاتی ہے۔ اب میخ چچا جان کے ہاتھ میں پہنچاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے سرسے میں ہتھوڑا غائب ہو چکا ہے۔ یہ ہتھوڑا کہاں چلا گیا؟ کہاں رکھا تھا میں نے؟ لا حول ولا قوت، الو کی طرح آنکھیں پھاڑے میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ 7 آدمی اور کسی کو معلوم نہیں، ہتھوڑا کہاں گیا؟ بڑی مصیبتوں سے ہتھوڑے کا سراغ نکلا اور میخ اڑنے کی نوبت آئی۔ اب آپ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ماپنے کے بعد میخ گاڑنے کو دیوار پر نشان کس جگہ کیا تھا۔ سب باری باری کرسی پر چڑھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ شاید نشان نظر آ جائے، ہر ایک کو الگ الگ جگہ نشان دکھائی دیتا ہے۔ چچا سب کو باری باری الو گدھا کہہ کر کرسی سے اتر جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ آخر پھر چنتی لی اور کونے سے تصویر ٹانگنے کی جگہ کو دوبارہ ماپنا شروع کیا۔ مقابل کی تصویر کونے سے 35 انچ کے فاصلے پر لگی ہوئی تھی، 12 اور 12 اور کے انچ ہے، اور بچوں کو زبانی حساب کا سوال ملا، بآواز بلند حل کرنا شروع کیا اور جواب نکالا تو کسی کا کچھ تھا اور کسی کا کچھ، ایک نے دوسرے کو غلط بتایا، اسی تو میں سب بھول بیٹھے کہ اصل سوال کیا تھا۔ نئے سرے سے ماپ لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ اب کہ چچا چنتھی سے نہیں ماپتے تو ستلی سے ماپنے کا ارادہ رکھتے، سیڑھی پر 45 درجے کا زاویہ بنا کر ستلی کا سرا کونے تک پہنچانے کی کوشش میں ہے کہ ستلی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ آپ لک پک کر اسے پکڑنا چاہتے ہیں کہ اسی کوشش میں زمین پر آ رہتے، کونے میں ستار رکھا تھا، اس کے تمام تار چچا جان کے بوجھ سے یکلخت جھنجھنا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب چچا کی زبان سے جو منجھے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں سننے کے قابل ہوتے ہیں، مگر چچی روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں اپنی عمر کا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بہت دشواری کے بعد چچا جان اثر نو میخ گاڑنے جگہ معین کرتے، بائیں ہاتھ سے اس جگہ میخ رکھتے اور دائیں ہاتھ سے ہتھوڑا سنبھالتے، پہلی ہی چوٹ جو پڑتی ہے تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پہ آپ سی کر کے ہتھوڑا چھوڑ دیتے اور وہ نیچے آ کر گرتا ہے کسی کے پاؤں پر، ہائے ہائے اور اف اور مار ڈالا شروع ہو جاتی ہے۔ چچی جھل بن کر کہتی ہے یوں میخ گاڑنا نہ ہوا کرے
تو مجھے 8 روز پہلے خبر دے دیا کیجیے، میں بچوں کو لے کر میں کہ چلی جایا کروں گی، اور نہیں تو کیا۔ چچا نادم ہو کر جواب دیتے ہیں، یہ عورت ذات بھی بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہے، یعنی ہوا کیا جس پر یہ تانے دیے جا رہے ہیں؟ بھلا صاحب کان ہوئے، آئندہ ہم کسی کام میں دخل ہی نہ دیا کریں گے۔ اب نئے سرے سے کوشش شروع ہوئی، میخ پر دوسری چوٹ جو پڑی تو اس جگہ پلستر نرم تھا، پوری کی پوری میخ اور آدھا ہتھوڑا دیوار میں، اور چچا اچانک میخ گڑ جانے سے اس زور سے دیوار سے ٹکرائے کہ ناک عبرت والی ہوتی تو سچ تو پچک کر ہی رہ جاتے۔ اس کے بعد اثر نو چوتی اور ستی تلاش کی گئی اور میخ گاڑنے کی نئی جگہ مقرر ہوئی، اور کوئی آدھی رات تک کا عمل ہوگا کہ خدا خدا کر کے تصویر ٹنگی، وہ بھی کیسی؟ ٹیڑھی، بینکی اور اتنی جھکی ہوئی کہ جیسے اب سر پر آئی۔ چاروں طرف گز گز بھر دیوار کی یہ حالت گویا چاند تاری ہوتا رہی ہے۔ چچا کے سوا باقی سب تھکن سے چور چور نیند میں جھوم رہے۔ اب آپ آخری سیڑھی پر سے دھم سے جو اترتے ہیں تو کہاری غریب کے پاؤں پر پاؤں غریب کے ڈیل تھی، تڑپ ہی تو اٹھی۔ چچا اس کی چیخ سن کر ذرا سے سراسیمہ تو ہوئے، مگر پل بھر میں داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولے، اتنی سی بات تھی، لگ بھی گئی، لوگ اس کام کے لیے مستری بلوایا کرتے۔ ہیلو، یہ تھی جی چچا چھکن کی تصویر ٹانگنے کی کہانی۔ پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔